السلام علیکم ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی بات کریں تو اسلام آباد راولپنڈی کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں یہاں پر رات کے بھی شدید جو بارش کا سلسلہ ہے وہ رہا ہے۔ آج اگر بات کریں 8 اگست کے حوالے سے تو آج بھی راولپنڈی کے بہت سے علاقوں پر شدید بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ نالہ رئی کے مقام پر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً کوئی 14 سے 15 فٹ اس میں جو پانی ہے وہ بھر گیا ہے۔ پانی کی سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آگے جا کر جو ہے وہ پانی بہت سے جو گھر ہیں جو کہ راولپنڈی کے بالکل باہری والے علاقوں پر آتے ہیں، یہ وہاں پر پانی جو ہے داخل ہوا ہے اور جو بڑے پیمانے پر ہے گھروں پہ وہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں اگر تربیلا ڈیم کے حوالے سے تو اس کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں یہاں پر بھی جو بارش کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے، اور FFT کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں 15 اگست تک غیر معمولی جو بارشوں کا سلسلہ ہے شمالی پنجاب کے علاقے، جس میں راولپنڈی، اسلام آباد، اس کے علاوہ گجرات، لاہور، گجرانوالہ، شیخو پورہ، اسلام آباد کے جو علاقے ہیں، جہلم کے جو علاقے ہیں، یہاں پر جو غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ ہے یہ 15 اگست تک اسی طرح جاری رہے گا۔ اگر اسی طرح صورتحال بنتی ہے تو یہ پانی تربیلا میں جمع ہوگا، منگلا ڈیم میں جمع ہوگا، اس کے بعد یہ پانی سندھ میں اور دریائے چناب میں چھوڑا جائے گا۔ اگر پانی کے لیول کے اوپر بات کی جائے تو تربیلا کے اوپر جو ہے وہ مزید تیزی سے جو پانی ہے وہ اس کی جو پانی کی آمد ہے وہ بڑھ رہی ہے، وہ اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ یہاں پہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں ہیں، اور آنے والے دنوں پر بھی یہاں پر بارشیں بتائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو تربیلا کا لیول ہے وہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اور یہاں سے جو اخراج ہے اگر وہ 4,50,000 سے پلس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کالا باغ، چشمہ، تونسا، گڈو، سکھر، ان تمام تر جگہ پر شدید جو سیلابی صورتحال ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ اگر ابھی تک کی بات کریں پچھلے 4 سے 5 روز کی تو صرف جہاں پر حفاظتی بند ٹوٹے ہیں یا پھر جو نالا یا نہروں کے پانی باہر آئے ہیں صرف وہاں پر نقصانات دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ پانی اگر تربیلا سے 4.5 یا 5 لاکھ یہاں سے خارج کیا جاتا ہے، جو کہ آنے والے 2 سے 3 روز لگ رہا ہے، جس طرح پانی کا جو لیول ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور وہاں سے جو پانی کا اخراج ہے وہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ڈیم بالکل فل ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے بھرا ریلا چھوڑا جائے گا، اس لیے وہاں سے جو تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس کا جو اخراج ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ حالات جو ہیں وہ نارمل رہیں۔ اس وقت اگر بات کی جائے چشمہ کے مقام پر، تونسا اور چشمہ کے مقام پر آج یہاں پر شدید جو خطرہ ہے، پانی یہاں پر 4,20,000 تک چلا گیا ہے۔ اگر 50,000 سے 4,50,000 پلس پانی یہاں سے خارج ہوتا ہے تو پھر یہ گڈو براج پر خاص طور پر سکھر براج اور تونسا، چشمہ، کالا باغ، یہ تمام تر کے جتنے ارد گرد کے علاقے ہیں، دریا کے بیلٹ کے اوپر موجود جتنے علاقے ہیں، یہاں پر شدید جو سیلابی صورتحال ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں آنے والے دنوں پر۔ اگر بات کریں آج کے حوالے سے تو آج بھی جو پانی کا لیول ہے وہ تربیلا کے مقام سے 4,10,000 اخراج کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کالا باغ سے 3,90,000، چشمہ کے مقام پر 3,80,000۔ تونسا جو ہے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ پانی کا لیول مزید زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جس میں گڈو، سکھر ہے، ان میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اسی طرح اگر مزید بارشوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر جو دریائے سندھ کے حوالے سے اپڈیٹ ہے وہ آنے والے، کیونکہ یہاں پر جو اونچے درجے کا سیلاب ہے اس کا جو الرٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مختلف مقامات پر ریسکیو کی ٹیم نے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، مسجدوں میں اعلان بھی کروائے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو صرف ڈیرہ غازی خان کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر نقصانات ہوئے ہیں، کوہ سلمان کے کچھ علاقے ہیں، راجن پور، اس کے علاوہ فتح پور، بھکر پور، حاجی پور، جام پور، یہ جو علاقے ہیں جو کچھ ساؤتھ پنجاب کے اور کچھ جنوبی پنجاب کے علاقوں پر آتے ہیں، یہاں پر نقصانات دیکھنے کو ملے ہیں۔ تاہم اگر یہ 4.5 لاکھ پلس جاتا ہے تو پھر آنے والے دنوں پر آپ کو یہ سندھ کے جتنے علاقے ہیں جو کہ دریائے سندھ کے ارد گرد واقع ہیں، یہاں پر بھی آپ کو نقصانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ کالا باغ، اس کے علاوہ چشمہ، تونسا، ان جگہ پر بھی آپ کو جو نقصان ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر بات کی جائے
چناب کے حوالے سے تو کچھ پانی جو ہے وہ بہارت کی طرف سے بھی اس میں چھوڑا گیا ہے، باقی جو ہے وہ بشام اور سکردو میں شدید جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ 15 اگست تک جاری رہے گا، جس کی وجہ سے یہاں پر جو پانی کا لیول ہے وہ بھی مزید بھرا ہے۔ درمیانے درجے کا جو سیلاب ہے اس کا جو الرٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ ہیڈ ملالہ کے مقام پر آپ کو بتائیں، اس کے علاوہ ہیڈ خانگی، ہیڈ قادر آباد، منڈی بہاؤدین کے کچھ علاقے ہیں، حافظ آباد، جھنگ، چنیوٹ، یہ سارے وہ علاقے ہیں جو دریائے چناب کے آس پاس لگتے ہیں، اور ان علاقوں کے جو گاؤں ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں جو کہ بالکل دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر واقع ہیں، یہاں پر نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ مزید اسی طرح اگر بارشوں کا سلسلہ 15 اگست تک جاری رہا تو پھر دریائے چناب اور کے جو علاقے آپ کو بتائے ہیں ان کو شدید خطرہ ہے، جس میں خاص طور پر بات کی جائے سیالکوٹ کے علاقے ہیں، اس کے علاوہ گجرانوالہ کے کچھ علاقے ہیں، اس کے علاوہ منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، جھنگ، چنیوٹ، یہ وہ علاقے ہیں۔ مطلب کہ ان جو شہروں کے نام میں نے آپ کو بتائے، اس کے جو دیہاتی علاقے ہیں، اس کے پاس جو گاؤں ہیں، ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو شدید نقصان ہے، شدید خطرہ ہے ان کو۔ تاہم ستلج کے حوالے سے جو سا ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو پونگ ڈیم ہے اس کا جو لیول ہے وہ مزید اس میں پانی بھر رہا ہے، ابھی وہاں پر کافی گنجائش ہے پانی کی، اگر مزید 1500 فٹ پلس ہوتا ہے، ابھی وہاں پر 1440 فٹ جو پانی ہے وہ ہے، اگر 1500 فٹ پلس ہوتا ہے تو پھر وہاں سے جو پانی ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے اس طرح کا ابھی تک کوئی الرٹ جاری نہیں کیا گیا۔ ہماچل پردیش میں 15 اگست تک بارشیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ ستلج کے حوالے سے کیا اپڈیٹ آتی ہے، لیکن اس وقت ستلج کی جو صورتحال ہے وہ بالکل نارمل ہے، کوئی سیلابی صورتحال وہاں پر نہیں ہے۔ راوی میں شدرہ کے مقام پر پانی میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے یہ سارا پانی جو ہماری بارشوں کا ہے یہ وہ جمع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ بلوکی کے مقام پر بھی پانی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کوئی سیلابی صورتحال یہاں پر نہیں ہے ستلج اور راوی میں۔ ہاں، چناب اور جو سندھ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دی ہے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یا جاننے والے وہاں پر ہے تو دریا کے جو ستلج کے اور سندھ کے دریائے سندھ کے اور چناب کے جو بیلٹ کے اوپر جتنے لوگ ہیں، آپ یہ علاقہ خالی کر دیں۔ آپ یہ بالکل جو ڈیری فارم ہے، اپنے جانور ہے وہ یہاں سے نکال لیں، کیونکہ مزید جو آنے والے 2 سے 3 روز ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چینل کو، شہزاد ریاض چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ نئی سے نئی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔